اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج میں چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی ایک ویڈیو کسی برادر نے سینڈ کی ہے اور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ مرزا صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ امام بخاری نے مولا علی علیہ السلام سے احادیث کم کیوں لی ہیں اور ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں؟ یہ میرے بھائیوں بڑا مشکل سوال ہے۔ سوال تو خیر مشکل نہیں ہے، سوال تو آسان ہے، جواب اس کا مشکل ہے۔ میں نے اس پہ کافی غور و تفکر کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ائمہ محدثین نے اہل بیت سے بہت کم روایتیں لی ہیں، جبکہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی، اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے، اور اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود بھی دیا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی، اور میں تو اصحاب صفہ میں شامل ہوں، پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں، حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے، تو اب حضرت ابو ہریرہ نے بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے اس میں رکھی، انہوں نے سینے سے لگا لی، اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے۔ موصوف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اہل بیت سے اور علی علیہ السلام سے روایات کیوں نہیں لی، اور اس کے مقابلے میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کیوں لی ہیں، کثرت سے روایات کیوں لی ہیں، 5000 سے بھی زیادہ روایات ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا اور چادر کی طرف ایسے اشارہ کیا پھونکا دے کے، تو اس چادر کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگایا تو ان کا حافظہ قوی ہو گیا اور روایات انہوں نے یاد کی۔ یہ ان کی توجیہ تھی کہ ابو ہریرہ سے یہ روایات اس لیے انہوں نے کثرت سے لی ہیں امام بخاری نے۔ دیکھیں بھائی مرزا صاحب، اگر آپ کی یہ توجیہ قبول کر لی جائے کہ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پھونک سے انسان اتنی بڑا عالم بن جاتا ہے اور اس کا حافظہ اتنی قوی ہو جاتا ہے، ممکن ہے یہ چیز، ایسا نہیں، میں انکار نہیں کر رہا۔ ان ہستیوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے لقمے توڑ توڑ کر کھلایا کرتے تھے؟ ان کے علم کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ امام بخاری نے ان سے کیوں نہیں لی؟ ان سے لے لی ہے جس کو ایک مرتبہ پھونک مار کے رسول خدا نے چادر کی طرف اشارہ کیا تو اس کا حافظہ قوی ہو گیا، تو ان کے علم کی کیا بات ہوگی، وہ کتنی بڑی عظمت کے مالک ہوں گے۔ امام بخاری نے ان سے روایات کیوں نہیں لی؟ رسول خدا نے کیا فرمایا آخری ٹائم؟ آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، اگر تم نے ان کا دامن نہ چھوڑا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کا دامن چھوڑ دیا، ان سے تمسک نہ کیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو دو چیزیں بتائی ہیں اللہ کے رسول نے، ایک قرآن تمسک کے لیے، دوسری اہل بیت۔ تو اہل بیت کی حالت آپ کے سامنے ہے، جو اہل بیت سے امام بخاری نے کچھ بھی نہیں لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ٹائم تھا، اس وقت رسول خدا نے فرمایا، یہ روایت سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی مرضہ، کہ بیماری کی حالت میں رسول خدا نے فرمایا، آپ کے آخری ایام تھے، ادعو لی اخی، کہ میرے بھائی کو میرے پاس بلاؤ، فدعو ابا بکر، پس حضرت ابو بکر کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے انکار کیا، ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعو لی اخی، کہ میرے بھائی کو بلاؤ، فدعو لہو عمرا، تو پھر حضرت عمر کو بلایا گیا، ان کے سامنے لایا گیا، فاعرض عنہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انکار کیا ملنے سے۔ پھر ثم عثمان کذالک، پھر حضرت عثمان کو بلایا گیا اور رسول خدا کے سامنے لایا گیا، تو ثم
قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعوا لی اخی، چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ. فدعوا لہ علیا، تو اس وقت حضرت علی کو آپ کے سامنے لایا گیا. تو صاحب کتاب لکھتا ہے، راوی لکھتا ہے کہ فسترہ بثوبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنے اس جو کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا تھا اس کے اندر چھپا دیا. فنکب علیہ، تو ان کو اپنے گلے سے لگایا. فلما خرجا، پس جب علی علیہ السلام رسول خدا سے کیا ہوئے، جدا ہوئے، قیلا، کہا گیا، یا ابا الحسن، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ماذا قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس اثنا میں کہ رسول خدا نے آپ سے کیا کہا، یہ کون سی باتیں ہوئیں؟ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں قال علیہ السلام علمنی الف باب یفتح کل باب الف باب، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابھی 1000 علم کا باب تعلیم دیا ہے، اور میں نے ہر باب سے 1000 دروازہ علم کا کھولا ہے. یہ علی علیہ السلام کے علم کی حالت ہے. اور امام بخاری کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان سے روایات نہیں لے رہے، یہ کنڈیشن ہے. تو اللہ کی سرزمین پہ رسول خدا کے بعد افضل ترین شخص علی ابن ابی طالب تھے. موصوف نے کیا توجیہ پیش کی ہے، آپ سنیں اس کو. بل مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب خود سراپا سنت تھے، ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی. میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے، پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے. جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موصوف فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام سے روایات نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ امام بخاری کو پتا تھا کہ علی سرپا سنت ہیں، علی سرپا علم ہیں، ان سے حدیثیں روایات نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ارے بھائی، یہ جو آپ نے جواب دیا ہے نا، یہ جواب تو بابوں والا جواب ہے. یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ تو جہلوں والا جواب ہے. ایک بندہ کہے کہ بو علی سینا بہت بڑا فلسفی تھا، سقراط بہت بڑا فلسفی تھا، سیبوے بہت بڑا نحوی تھا. ہاں، میں کہوں کہ فلاں یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن میں ان سے لوں کچھ نہیں، میں ان سے استفادہ کچھ نہ کروں، میں ان کے آثار سے کوئی فائدہ حاصل نہ کروں، تو مجھے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا فائدہ. ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ علی کتنی بڑی عزت کا مالک ہے، علی کتنے بڑے شرف کا مالک ہے، علی کتنے بڑے کرم کا مالک ہے، علی کتنے بڑے علم کا مالک ہے. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ان سے کیوں کچھ نہیں لیا. یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ کائنات میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا رسول خدا کے بعد. یہ تو واضح سی بات ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دنیا جانتی ہے. سوال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے کیوں کچھ نہیں لیا گیا. ایک بندے کے پاس قرآن مجید ہو اور اس قرآن کو اٹھا کے غلیفوں میں بند کر کے الماری میں رکھ دے اور روزانہ آ کے ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہو، سلام کرے اور چلا جائے، کیا لے گا وہ قرآن سے؟ تب تک وہ کچھ نہیں لے سکتا جب تک اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا، اس سے کوئی علوم کا استفادہ نہیں کرے گا. یہی کنڈیشن آپ کی ہے. یہ جواب تو ایک بابوں والا ہے، جہلوں والا جواب ہے کہ علی اتنی بڑی عظمت کے مالک تھے، وہ سرے پا سنت تھے، لیکن ہم ان سے لیں گے کچھ نہیں. علی تھے اتنے بڑے عالم، علی کو روایات نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ارے بھائی، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی بخاری میں کیا ہے؟ جو کتاب آپ اتنی بڑی معتبر سمجھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ یہ ثابت کریں. آپ یہ نہ ثابت کریں کہ علی کتنا بڑا عالم تھا. یہ تو دنیا جانتی ہے، مسلم نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں. غیر مسلموں نے بھی اس کے اوپر کتابیں لکھی. امام بخاری نے کیوں کچھ نہیں لیا؟ یہ سوال ہو رہا ہے آپ سے، اس کا جواب دیں. اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ علی نے روایات نقل نہیں کی. یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی نے روایات نقل نہیں کی. روایات نقل کی ہیں،
امام بخاری کے علاوہ بہت سارے اہل سنت کے علماء نے علی علیہ السلام کی روایات لکھی ہیں اپنی کتابوں میں. شیعہ علماء نے اپنی کتب کے اندر علوم اہل بیت لکھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ علی نے روایات نقل نہیں کی، یہ ہے کہ امام بخاری نے کچھ نہیں لیا. آپ امام بخاری کی غلطی کو تسلیم کریں. اور ستم ظریفی پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ اپنی صحیح ستہ کے اندر اس کتاب کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں اور معتبر سمجھتے ہیں جس نے اہل بیت سے روایات نہیں لیں، اور جن صحیح ستہ کے مصنفین نے اہل بیت سے روایات لی ہیں آپ ان کو بخاری سے کم سمجھتے ہیں. یہ بات دلالت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک اہل بیت کی اتنا بڑی وقت نہیں ہے. یہ واضح ہے. اور اگلی بات کہ امام بخاری نے، سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات لی ہیں. اگر ان کی روایات صحیح تھیں، موثق تھیں، قابل اعتماد تھیں، تو پھر حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو کوڑے کیوں مارے ہیں؟ اس کا جواب دینا. امام بخاری کو صحیح کہوں یا حضرت عمر کے ان کوڑوں کو صحیح کہوں جو حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے مارے تھے اور دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ آپ نے روایات نقل کی تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا یا وطن سے جلا وطن کرا دوں گا. سوال ہے، جب تک آپ اہل بیت کے دامن کے ساتھ متمسک رہو گے تو حقیقی اسلام پاؤ گے. اگر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دو گے تو اسلام سے دور چلے جاؤ گے، آپ کو حقیقی اسلام نہیں ملے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے.